بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ایک مجذوب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ تھے اور وہ بریلی شریف کے اصحاب خدمت بھی کہلاتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت سید دھوکے شاہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد ماجد قبلہ کے ملنے والوں میں سے تھے اور ان کے دوست بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد ماجد کا جب وصال ہو گیا تو سرکار مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ان بزرگ حضرت دھوکے شاہ قبلہ کی دوستی ہو گئی اور پھر آپس میں مراسم اور پھر ملاقات بھی ہونے لگی۔ ان کا نام دھوکے شاہ اس لیے پڑھا کہ لوگ ان سے جب دعا کے لیے عرض کرتے تو یہ الٹی دعا دیتے۔ کوئی کہتا حضرت میں پاس ہو جاؤں، یہ فرماتے تم فیل ہو جاؤ، تو وہ پاس ہو جاتا۔ کوئی کہتا حضرت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں، یہ فرماتے تم مر جاؤ، تو اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی۔ یعنی ہر بات کا الٹ، اسی لیے ان کا نام دھوکے شاہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ ہر بات کا الٹ فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ان مجذوب بزرگ سے مراسم اور تعلقات بہت اچھے تھے اور ایک دوسرے سے ان بزرگوں کا احترام کا بھی رشتہ تھا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک فتویٰ دیا۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جس طریقے سے اس دنیا پر قائم ہے، اسی طریقے سے آسمان دنیا پر بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت مبارکہ قائم ہے۔ یہ فتویٰ جب حضرت دھوکے شاہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کو ٹیلی کرا، مطالعہ کرا، تو انہوں نے وہ اعلیٰ حضرت قبلہ کے پاس اس فتوے کو ساتھ لے کر کے تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت کے بعد جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے ارشاد فرمایا مولانا احمد رضا خان اس فتوے کو آپ واپس لے لیجیے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مصطفیٰ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت مبارکہ دنیا پر تو قائم نظر آتی ہے، ان کی حکومت مگر آسمان دنیا پر قائم نہیں نظر آتی۔ مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت و حکومت جس طریقے سے دنیا پر قائم و دائم ہے، اسی طریقے سے آسمان دنیا پر بھی قائم و دائم ہے اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور میں نے یہ فتویٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کے دیا ہے، یعنی اگر یہ شریعت کا حکم ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس میں شامل حال ہے، تو فتویٰ تو واپسی نہیں ہوگا۔ تو اس جواب کو سن کر کے حضرت دھوکے شاہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے گئے اور ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شہزادے، چھوٹے شہزادے حضرت مفتی اعظم جن کو ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا گیا ہے، وہ کوٹے سے نیچے تشریف لے کر کے آ رہے تھے کہ اچانک سے گر گئے۔ جب وہ گرے تو ان کی جو دائی ماں تھیں جو ان کو دودھ پلاتی تھیں وہ اعلیٰ حضرت قبلہ کے پاس حاضر بارگاہ ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ بڑے مولانا صاحب چھوٹے مولانا یعنی مصطفیٰ میاں کوٹے سے گر گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ میاں گر تو گئے ہیں انشاءاللہ مگر ان کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت قبلہ جب اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان نوری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو واقعتاً حضور مفتی اعظم اس وقت مسکرا رہے تھے اور اس وقت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عمر شریف تقریباً 6 برس تھی۔ اسی اثنا میں اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی والدہ بھی تشریف لے آئیں اور انہوں نے اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر میں نام ارشاد وہ فرماتی تھیں یعنی امن میاں، تو انہوں نے اسی نام سے اعلیٰ حضرت کو مخاطب فرمایا کہ امن میاں میں نے آپ سے والی بات کہی تھی کہ آپ مجذوبوں کے منہ نہیں لگا کریں، میرا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان آ جائے، قربان ہو جائے، مگر میں شریعت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ اور امی جان اللہ تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی فرمائی ہے کہ میں ان مجذوبوں کی اصلاح کروں۔ حضرت دھوکے شاہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک معاملہ تھا جو کہ رکا ہوا تھا، اس فقیر کے پاس آ کر کے جب انہوں نے اس معاملے سے متعلق فرمایا الحمدللہ تو ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ تو مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جواب سن کر کے ان کی والدہ خاموش ہو گئی۔
تھوڑے دنوں کے بعد حضرت دھوکے شاہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور اعلی حضرت قبلہ کی پیشانی کو چوما اور فرمانے لگے احمد رضا خان، جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت و سلطنت زمین پر قائم و دائم ہے، اسی طریقے سے میں آسمان دنیا پر بھی مصطفیٰ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آپ کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ مجدد اعظم فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جس طریقے سے مسلمانان عالم عامت المسلمین کے خیر خواہ تھے، ان کی دینی رہبری فرمانے والے تھے اور ان کو راہ راست پر چلانے والے تھے، اور مصطفیٰ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام انہیں پلانے والے تھے، اسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے لیے بھی بہترین وسیلہ تھے اور ان کے بھی مصلح تھے، اور ان کی بھی معاملات ان کے بھی روحانی معاملات اور روحانی ترقیاں اعلی حضرت قبلہ کے ذریعے حل ہو جاتی تھی اور وہ اس ترقی کو پا جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر بڑا احسان تھا، اور وہ کیوں نہ ہو کہ وہ سرکار غوث مآب حضور سیدنا غوث اعظم امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نائب تھے، اور وہ اپنے مرشد حضرت شاہ علیہ رسول مہربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نور نظر تھے، اور وہ تھے کہ جن سے متعلق حضرت علیہ رسول برکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا کہ اے علیہ رسول تم دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئے، تو میں کیا جواب دوں گا مگر احمد رضا خان تمہارے آنے کے بعد میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب مجھ سے پوچھے گا قیامت والے دن کہ علیہ رسول تم ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے، تو میں احمد رضا خان تم کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کر دوں گا اور اپنے رب کے حضور یہ عرض کروں گا کہ باری الہ میری زندگی بھر کی جمع پونجی یہی ہے۔ تو اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس طریقے سے اپنے پیر مرشد کے نور نظر تھے، اور اپنے مرشد کے جانشین اور پوتے حضرت سیدنا سرکار ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہ فخر تھے، اور سرکار نوری میں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان سے بہت پیار فرماتے تھے، ان سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اعلی حضرت کا بہت لحاظ فرماتے تھے، اور بہت اعلی حضرت پر وہ اعتماد فرماتے تھے، اور انہوں نے اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک خطاب بخشا تھا جو چشم و چراغ خاندان برکات کے نام سے موسوم ہے، اور اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو انہوں نے وہ خطاب ہبہ فرمایا تھا، اور اعلی حضرت قبلہ کے نام مبارکہ کے ساتھ فرمایا تھا چشم و چراغ خاندان برکات مولانا احمد رضا خان قادری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں اور عنایت تھی، اور مصطفیٰ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجدد اعظم پر فضل اور کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی برکتوں سے نوازا، اور وہ جس طریقے سے مسلمانان عالم کے رہبر رہنما تھے، اسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمانے کے برگزیدہ بندوں کے بھی رہبر و رہنما تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلندیاں ترقیاں پاریلا تو عطا فرما، اور ان کے مرقد مبارکہ پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت و رضوان کی یا اللہ بارش فرما، اور الہ العالمین ہمیں ان کی للہیت، خلوص، عشق رسول اور دین اسلام کی حمیت اور جو تو نے شجاعت بہادری انہیں عطا فرمائی، اس میں سے ہم تمام اہل سنت و جماعت کو کچھ چھیٹا عطا فرما، اور ہمارا حشر ان کے غلاموں میں فرما کہ جب وہ غوث اعظم کے سائے میں ہوں اور ان کے سائے میں ہمارے مرشد سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہوں، تو ہم اپنے مرشد سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتیاں جو ہیں ان میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حشر ایسا فرمائے، آمین آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔